يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی تلاوت اور کتنے عرصے میں قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے۔ تو پچھلی جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ جو فصل تھی 5.2 تلاوت قرآن کو مکمل کرنے کی مدت، وکان السلف، بلکہ یہ 3-4 الفاظ پیچھے سے شروع کر لیتے ہیں۔ وَيَنبَغِي، اور معلم قرآن کو چاہیے، أَن يُحَافِظَ عَلَى تِلَاوَتِهِ، کہ وہ مستقل مزاجی سے تلاوت کرے، وَيُكْثِرُ مِنْهَا، اور اس میں اضافہ کرے۔ وَكَانَ السَّلَف رضی اللہ عنہ، اور اسلاف جو تھے، سلف صالحین تھے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ لَهُمْ عَادَاتٌ مختلفہ، ان کے مختلف معمولات تھے، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ان کے مختلف معمولات تھے۔ فی قدر ما یختمون فیہ، اس مقدار میں جس میں وہ قرآن مکمل کرتے تھے۔ فرویہ عن بعض السلف، بعض اسلاف سے یہ مروی ہے، انہم کانوا یختمون، کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے تھے، فی کل شہرین ختمۃ واحدہ، ہر 2 مہینوں میں ایک ختم۔ تو ایسے بھی لوگ تھے جو 2 مہینے میں ایک بار قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے۔ ڈیلی کا کتنا ہو گیا؟ آدھا پارہ۔ وَأَن بَعْضِهِمْ، اور بعض سے یہ مروی ہے، فی کل شہر ختمۃ، کہ وہ ہر مہینے ایک قرآن ختم کرتے تھے، ڈیلی ایک پارہ۔ وَأَن بَعْضِهِمْ، اور بعض سے یہ ہے، فی کل 10 لیال ختمۃ، کہ ہر 10 راتوں میں ایک مرتبہ وہ قرآن ختم کرتے تھے۔ تو ڈیلی کے کتنے پارے ہو گئے؟ 3۔ وَأَن بَعْضِهِمْ فی کل 8 لیال، اور بعض سے ہر 8 راتوں میں۔ ہاں جی، اب کیلکولیشن پوائنٹس میں آ جائے گی ہیں 3.25 4۔ وَأَنِ الْأَكْثَرِينَ فِي كُلِّ 7 لیال، اور اکثر سے ہر 7 راتوں میں۔ اب ذرا ایک لفظ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، نوٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض سلف سے روایت ہے، پہلے میں کہا نا ان بعض سلف، دوسرے میں کیا کہا؟ وَأَن بعضِهِمْ، تیسرے میں کیا کہا؟ ان بعضِهِمْ، نہیں، تیسرے میں بھی ان بعضِهِمْ ہے نا، چوتھے میں بھی کہا ان بعضِهِمْ، پانچویں میں کیا کہا؟ وَأَنِ الْأَكْثَرِينَ، یعنی پہلے جو 4 آپشن ہیں، 2 مہینے، 1 مہینہ، 10 دن اور 8 دن، یہ کچھ لوگ ہیں۔ بعض کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو فیو کے لیے، کچھ کے لیے، ایک بھی نہیں کہ 2 ہیں، مطلب یہ کہ پرسنٹیج میں ہم کہیں گے تو 5 7 10 12%، تھوڑے لوگ ہیں۔ اکثرین جب انہوں نے کہا تو ایک بڑی تعداد، اور اکثرین اگر 2-3 دفعہ آئے گا اس کا مطلب ہے کہ 30-40% کے قریب یہ لوگ ہوں گے۔ تو اب جو زیادہ لوگوں کا معمول ہے وہ کیا ہے؟ فی کل 7 لیال، ہر 7 راتوں میں۔ اور یہ 7 کی تقسیم وہ تقسیم ہے جو صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہے، 7 احزاب یا 7 منزلیں قرآن کی۔ تو روزانہ ایک منزل تلاوت کی جائے، رفلی 4.25 پارے بنتے ہیں، تو ایک ہفتے میں قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو 7 کی تقسیم ہے، اس میں صورتیں ٹوٹتی نہیں ہیں، یعنی پوری صورت آپ کے ایک دن میں آتی ہے۔ یعنی آپ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جیسے پارے ہیں نا، پاروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک صورت آپ نے آدھی پڑھی اور پارا مکمل ہو گیا، باقی حصہ اس کا اگلے میں ہے، تو ایسا نہیں۔ یہ جو 7 منزلیں ہیں یہ پوری صورتوں کی بیس پر ہیں۔ تو یہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ وَأَن بَعْضِهِمْ فِي كُلِّ 6، بعض جو تھے وہ ہر 6 دن میں مکمل کرتے تھے، یہاں پہ بھی لفظ کیا گیا؟ بعض۔ وَأَن بَعْضِهِمْ فِي كُلِّ 5، بعض سے 5 دنوں میں۔ وَأَن بَعْضِهِمْ فِي كُلِّ 4، اور بعض سے 4 دنوں میں۔ وَأَن كَثِيرِينَ فِي كُلِّ 3،
اس کے ساتھ کیا آیا؟ کثیر. گویا سیکنڈ جو بڑا بیچ ہے وہ ہے جو ہر 3 راتوں میں مکمل کرتا ہے. وَأَنْ بَعْضِهِمْ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْنِ اور بعض سے 2 راتوں میں. وَخَتَمَ بَعْضُهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَتْمَةً اور بعض نے ایک دن رات میں ایک دفعہ مکمل کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَخْتِمُ ثَلَاثًا اب تھوڑا آپ کے پریشان ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور میں سے بعض ہیں جنہوں نے 3 بار ایک دن میں ختم کیا. وَخَتَمَ بَعْضُهُمْ 8 ختمان اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے 8 مرتبہ ختم کیا ایک دن میں. 4 باللیل و 4 بالنہار 4 دفعہ دن میں 4 دفعہ رات میں. 4 دفعہ رات میں 4 دفعہ دن میں. فَمِنَ الَّذِينَ كَانُوا يَخْتِمُونَ خَتْمَةً فِي اللَّيْلِ وَالْيَوْمِ تو وہ لوگ جو دن میں ایک مرتبہ ختم کرتے تھے یعنی ڈیلی قرآن کا پورا پڑھنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری زندگی ہر دن انہوں نے یہ کیا. ایک عام معمول ہے، ظاہر انسان بیمار بھی ہوتا ہے، سفر میں بھی ہوتا ہے اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی معمول جیسے ان کا ایسا تھا کہ وہ ایک دن میں بھی پورا قرآن پڑھتے تھے. تو وہ کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک دن اور رات میں ختم کرتے تھے. ایسا حضرت عثمان کی خاص بات کیا ہے؟ جہاں جہاں آپ قرآن کا کوئی تذکرہ سنیں گے تو حضرت عثمان کا تذکرہ ساتھ میں سنیں گے. یعنی یہ وہ صحابی ہیں جن کی سب سے جو فیمس چیز ہے، ایک تو وہ مال خرچ کرنا دین کے لیے اور دوسری قرآن، یعنی امت کو ایک رسم الخط پہ جمع کرنا، ٹھیک ہے، وہ بھی حضرت عثمان ہیں. اور شہید بھی ہوئے تو قرآن پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اور وہ جو حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وہ کسے مروی ہے؟ حضرت عثمان سے. تو بہت سی چیزیں جن کا تذکرہ، حالانکہ ان سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں، حضرت عثمان سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں، لیکن پھر بھی قرآن سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو حضرت عثمان کا ذکر ملے گا. تو یہاں بھی آئے گویا ان کو قرآن کے ساتھ ایک غیر معمولی شغف تھا اور قرآن کا پڑھنا اور جیسے بہت. تو حضرت عثمان تھے. وہ تمیم الداری، حضرت تمیم داری ہیں. وہ سعید بن جبیر و مجاہد و شافعی اور سعید بن جبیر ہیں، مجاہد ہیں، امام شافعی ہیں. وہ آخرون اور بھی کچھ لوگ ہیں. ومن الذین کانوا یختمون 3 ختمات اور وہ لوگ جو کہ 3 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے ایک دن میں. سلیم بن عمر رضی اللہ عنہ، ان میں سلیم بن عمر تھے. قاضی مصر، یہ کون تھے؟ مصر کے قاضی تھے. فی خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مصر کے قاضی تھے. جو ہمارے ہاں بعض لوگ شدید گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ حضرت معاویہ کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. تو وہ ظاہر ہے یعنی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے 4 باتیں کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، اور کھینچ تان کے کچھ حوالے نکال لینا. لیکن ظاہر ہے یہ وہ یعنی دور تھا جس دور میں آپ دیکھیے کہ جو قاضی مصر ہے، مصر کا قاضی ہے، وہ کون ہے؟ جو ایک دن میں 3 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انسانی معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اس میں نہیں، ہم انبیاء کے بعد کسی کی عصمت کے قائل نہیں ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی ایک بات پکڑ کے کردار کشی شروع کر دینا یہ سخت گستاخی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. وروا ابو بکر ابن ابی داود انہ کان یختم فی اللیلۃ 4 ختمات اور ابو بکر بن ابی داود نے روایت کیا کہ وہ ایک رات میں 4 قرآن ختم کرتے تھے. وروا ابو عمر الکندی اور ابو عمر کندی نے روایت کیا فی کتابہ فی قضاۃ مصر، اپنی کتاب قضاۃ مصر میں، یعنی مصر کے جو قاضی تھے ان کے اوپر، انہ کان یختم فی اللیلۃ 4 ختمات کہ وہ ایک رات میں 4 مرتبہ ختم کرتے تھے. قال شیخ الصالح ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ عنہ، شیخ صالح ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں سمعت الشیخ ابا عثمان المغربی یقول کہ میں نے شیخ ابو عثمان مغربی کو فرماتے ہوئے سنا کانا ابن القاتب رضی اللہ عنہ کہ ابن القاتب رحمہ اللہ یختم بالنہاری 4 ختمات، دن میں یعنی ایک ڈے ٹائم میں وہ 4 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. وباللیل 4 ختمات اور 4 مرتبہ رات میں. وہذا اکثر ما بلغنا من اليوم واللیلہ
اور یہ میکسیمم کوانٹٹی ہے جو ہمارے پاس پہنچی ایک دن اور رات میں. وروا ابھی آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا, یہ بھی چل رہا ہے. میں نے کہا نا آپ کو پریشان ہونے کا وقت ہوا چاہتے ہیں, تو میں پہلے اس کو پورا کر لوں پھر میں کلام کروں گا اس پر, ٹھیک ہے جی. وَهَذَا أَكْثَرُ مَا بَلَغَنَا مِنَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَرَوَى السَّيِّدُ الْجَلِيلُ احمد الدورقی. سید جلیل احمد دورقی نے روایت کیا بِإِسْنَادِهِ عن منصور بن زازان, منصور بن زازان سے اپنی سند سے, ان عباد التابعی رضی اللہ عنہ, تابعی عباد جو ہیں ان سے, انہو کان یختم القرآن, کہ وہ قرآن ختم کرتے تھے فیما بین الظہر والعصر, ظہر اور عصر کے درمیان. ابھی اور پریشان ہو لیں تھوڑا سا, پہلے پریشانی پیک پہ جائے تو پھر ذرا سامان تسلی جو ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. وَيَخْتِمُهُ أَيْضًا فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ, اور ایک قرآن وہ ختم کرتے تھے مغرب اور عشاء کے درمیان, فی رمضان, رمضان کے مہینے میں, إِلَىٰ أَن يَمْضِيَ رُبُعُ اللَّيْلِ, یہاں تک کہ چوتھائی رات گزر جاتی. وَرَوَىٰ أَبُو داؤد بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ, اور ابو داؤد نے اپنی صحیح سند سے روایت کیا, أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ, کہ مجاہد رحمہ اللہ جو ہیں وہ قرآن مکمل کرتے تھے مغرب اور عشاء کے درمیان. وَعَن مَنْصُورٍ قال, اور منصور سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا, کان علی الازدی, کہ علی ازدی رحمہ اللہ, یختم فیما بین المغرب والعشاء کل لیلۃ من رمضان, کہ علی ازدی جو ہیں وہ ہر رمضان کی ہر شام مغرب سے عشاء کے درمیان وہ قرآن مکمل کرتے تھے. وعن ابراہیم ابن سعد قال, اور ابراہیم بن سعد سے مروی ہے انہوں نے کہا, کان ابی یحتبی, میرے والد احتبا کرتے. احتبا یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر آپ اپنے پاؤں نیچے زمین پر رکھیں اور ٹانگیں کھڑی ہو جائیں, یعنی آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ آپ کے سینے کے سامنے آ جائیں. اور جیسے ہم کبھی ایسے اپنے گھٹنوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کیسے بیٹھتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ایسے بیٹھے ہوں تو زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے, پریشر پڑتا ہے اور آپ کو ہاتھ چھوڑنے پڑتے ہیں. تو عربوں کے ہاں ایک انداز یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے زیادہ دیر بیٹھنا ہوتا تھا نا, تو وہ کپڑا باندھ لیتے تھے ایک چادر کے ذریعے, مطلب وہ ہاتھوں والا کام جو ہوتا تھا وہ کپڑے کے ذریعے کیا جاتا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد یوں بیٹھتے اور احتبا کرتے, یعنی کپڑا باندھ لیتے اپنے ٹانگوں کے گرد اور ایسے وہ بیٹھتے. فما یحل حبوتہ, تو وہ نہیں اتارتے تھے اپنا احتبا, یعنی وہ چادر نہیں کھولتے تھے, حتی یختم القرآن, یہاں تک کہ قرآن ختم کر لیتے. وَأَمَّا الَّذِينَ يَخْتِمُونَ فِي رَكْعَةٍ, اور وہ لوگ جنہوں نے ایک رکعت میں قرآن ختم کیا, فَلَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَتِهِمْ, اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی کیا گنتی شمار کریں گے کون کون تھے اور کیا کیا تھا. فَمِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ, تو متقدمین میں سے عثمان بن عفان, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, و تمیم الداری, تمیم داری, و سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم, ختمتاً فی کل رکعت, ان سب نے کیا کیا, ایک رکعت میں بھی قرآن ختم کیا ہے. فی الکعبہ, کعبہ میں, یعنی حرم میں. ہو سکتا ہے کہ کعبہ کے اندر بھی کیا ہو, اس زمانے میں تو اتنا مشکل نہیں تھا نا کہ کعبہ کے دروازہ کھلے اور لوگ اندر جائیں, تو اتنا یعنی مسئلہ نہیں تھا. یہ تو اب جو ہے نا وہ بادشاہوں کے لیے رہ گیا صرف. وَأَمَّا الَّذِينَ خَتَمُوا فِي الْأُسْبُوعِ مَرَّةً فَكَثِيرٌ, اور جنہوں نے ہفتے میں ختم کیا وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں. اچھا, اگلے موضوع پر آنے سے پہلے یہ جو آپ کی پریشانی پہلے گریجولی بڑی ہے, اس کو کچھ دور ہم کر لیں. اب ایک تو کچھ لوگوں کا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غلو ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا, اور یہ کیا ہے, یہ غلو. اچھا, اگر کوئی ایک عالم یہ کہے نا کہ جی ایسا ہوا تھا, ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے, تو ہم بھی کہیں گے کہ چلیں انہوں نے عقیدت میں آگے کیا کیا, غلو. وہ روایتیں ذکر کر رہے ہیں بھائی, نام لے رہے ہیں, فلاں سے فلاں نے روایت کیا, فلاں سے فلاں نے روایت کیا, یہ بندے کا نام ہے, یہ اس کا معمول تھا, اس وقت سے اس وقت تک پڑھتا تھا. بات سمجھ رہے ہیں, ایک فرق ہوتا ہے نا, ایک کام کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہ کیا کرتے تھے, یا نیک لوگ ایسے کیا کرتے تھے, وہ ایک ویگ سی بات ہوتی ہے, تو وہاں غلو اور جذباتیت ہونا ذرا سمجھ آتا ہے. تو بہرحال ایک طبقہ بہت مائنر تعداد میں جو بہت زیادہ سائنٹیفک ذہن رکھنے والے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. اور وہ جو پاسبل نہ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں تیز سے تیز بھی کوئی حافظ پڑھے تو پتہ نہیں 12 منٹ میں ایک پارہ پڑھ سکتا ہے, تو 12 منٹ کے لحاظ سے 1 گھنٹے میں 5 پارے ہو گئے, اور اس نے اگر جو ہے وہ
پورا قرآن مکمل کرنا ہے تو 6 گھنٹے اس کو چاہیے جس میں وہ اور کچھ بھی نہ کرے, مسلسل پڑھتا چلا جائے تب جا کے ایک دفعہ قرآن مکمل ہوتا ہے. یہ میں عرض کروں گا یہ بہت سادگی کی بات ہے کہ چیزوں کو آپ کیلکولیشنز میں ناپ تول کریں, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مادہ پرستی والا معاملہ یہ ہمارے ذہن پہ چھا گیا ہے کہ ہم ہر چیزوں کو جدید تناظر میں ناپ تول کے دیکھتے ہیں. یہ آپ اسلاف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, جو کتابیں انہوں نے لکھی اور جتنی ان کی ضخامت ہے, جتنا ان کا علمی اس کے اندر گہرائی ہے, اور جتنی وہ بڑی بڑی کتابیں ہیں, تو آج کے دور میں بھی نہیں لکھی جا سکتی. جبکہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, سرچ انجن ہے, کاپی پیسٹ ہے, ٹائپسٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن نہیں لکھی جا سکتی. اور ان لوگوں نے پتہ نہیں وہ پیپر کہاں سے اتنا لاتے تھے, کیسے لکھتے تھے, لکھی آج تک ہمارے پاس موجود ہے. یہاں تک کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ, آپ نے ایک نام سنا ہوگا تفسیر جلالین. تو تفسیر جلالین اصل میں اس کا جو نام تفسیر جلالین ہے, تو جلالین تسنیہ ہے نا, 2 جلال. تو اصل میں وہ تفسیر لکھنی شروع کی تھی ان کے جو استاذ تھے, جلال الدین محلی ان کا نام تھا, انہوں نے, اور انہوں نے 15 پاروں کی تفسیر لکھی. ان کی وفات ہو گئی تو پھر باقی 15 پارے جو شاگرد تھے انہوں نے لکھے, شاگرد کا نام تھا جلال الدین سیوطی. تو 2 جلال اکٹھے ہو گئے تو نام ہو گیا تفسیر جلالین. یہ 9ویں صدی ہجری کے یہ امام ہیں, بہت بڑے, یعنی بہت بات کیے ہیں ایک لحاظ سے نا. 9ویں صدی اور 10ویں صدی ہجری کو ہم ایک طرح سے متاخرین کہتے ہیں. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ, یعنی کچھ لوگوں نے کہا وہ جن تھے, وہ انسان نہیں تھے. ٹھیک ہے, وہ انسان نہیں تھے, وہ کیا تھے, جن تھے. اور ان کو ابو الکتب کہا گیا, ابو الکتب, فادر آف دی بکس. تو جن اس لیے کہا گیا کہ جتنا وہ لکھ گئے ہیں اور جتنا آج موجود بھی ہے, اس کو اگر ایک زندگی پہ ڈیوائڈ کیا جائے تو پتہ نہیں پر ڈے کتنے پیجز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ تھا کہ بھائی یہ کیسے پاسبل کیسے ہے کہ ایک بندہ اپنے اس لائف سپین میں اتنا لکھ جائے. مطلب انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں, 3 لکھی ہیں, یعنی ایک ہی بندے نے 3 تفسیریں لکھی ہیں. ایک بیسک ہے, ایک یعنی انٹرمیڈیٹ ہے, ایک ایڈوانس ہے, اور کوئی فن نہیں چھوڑا. مثلا الاتقان فی علوم القرآن, علوم القرآن میں سب سے چھوٹی کی کتاب مانی جاتی ہے, علامہ سیوطی کی کتاب ہے. ہمارا جو پارٹ 2 کا نام ہے وہ کیا ہے, اتقان, تو وہ اسی سے ڈرائیو کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو بہت سی کتابیں, تفسیر جلالین آپ ورلڈ وائڈ اور مشہور ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیلکولیشن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ایک بندہ اس زمانے میں 4 صدیاں پیچھے بیٹھ کے, جب نہ پرنٹنگ پریس ہے, نہ ٹائپنگ کا کوئی سسٹم ہے, نہ کوئی سرچ انجن ہے, نہ کوئی کاپی پیسٹ ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے, اب اگین کچھ باتیں اب پریشان ہونے والی آج آنے لگی ہیں, تو آج سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھے ہیں آج. ٹھیک ہے نا. یعنی کسی بھی ٹائم جو ہے نا وہ جہاز تک بگا سکتا ہے, تو اس لیے سیٹوں پہ بیٹھیے اور سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھیے. عجیب و غریب باتیں آپ کے سامنے آج ہونے لگی ہیں. آپ کہیں گے پتہ نہیں کوئی کچھ عجیب سا ہو گیا آج. تو ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی واقعتاً کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہت ہی ہمیں یعنی حیرت میں مبتلا کرتی ہیں. مثلا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جیل میں قید تھے, اور جیل میں قید ہوتے ہوئے انہوں نے کچھ کتابیں لکھی. ان کتابوں میں انہوں نے دوسری کتابوں کے اقتباسات نقل کیے کہ فلاں شخص نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے, اور وہ اقتباس بھی لمبے لمبے ہیں, 1-2 جملے نہیں, آدھا پیج, ایک پورا پیج. اور جہاں سے انہوں نے اقتباس لکھے وہ کتابیں ان کے پاس جیل میں نہیں تھی. کہاں سے لکھے؟ حافظے سے. یعنی قرآن اور حدیث کا حافظہ تو ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ اپنے یعنی کتاب پڑھی تھی, وہ اسکین ہو گئی تھی جیسے, اور انہوں نے وہ پوری کوٹیشن دے دی کہ فلاں عالم نے یہ لکھا ہے, اس کے اوپر اگر تنقید کیا ہے, جو بھی کیا ہے, تو وہ کوٹیشن انہوں نے اپنے حافظے سے لکھی ہے. اور واللہ عالم, میں اگین یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اتھینٹک بات ہے, لیکن یعنی مجھے اس کے پاسبل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اتھینٹک ہو. کہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کی کتاب الرد المنطقیین تھی, یہ بھی ایسے ہوا کہ کچھ جو ریشنلسٹ قسم کے لوگ تھے وہ ان سے آئے بحث و مباحثہ کرنے. تو انہوں نے کہا یار تم اس طرح کرو, ذرا رکو, میں تمہیں کچھ چیزیں لکھ کے دے دیتا ہوں, بجائے ایسے زبانی جمع خرچ کرنے. وہ لکھنے بیٹھے اور انہوں نے وہ پورا لکھ کے ان کو ایک کتاب پکڑا دی. چلیں اور چھوڑ دیجئے, دوائے شافی جو کتاب ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی, تو وہ ایک خط کی بنیاد پہ ایک بندے نے ان کو خط لکھ دیا کہ یہ محبت کا مرض جو ہے اس کا کیا علاج. انہوں نے کہا یار میں تمہیں جواب دیتا ہوں لکھ کے. 600 صفحوں کی کتاب لکھ دی جواب میں. تو یہ سب چیزیں, اب یہ سب تو ہوا میں نہیں ہے نا باتیں, یہ تو کتابیں تو ان کی موجود ہیں, اور ان کتابوں میں جو ڈیپتھ ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. تو یہ کہنا کہ جی نہیں جناب کیونکہ سائنٹیفک کیلکولیشن میں چیز فٹ نہیں بیٹھتی تو یہ کبھی
نہیں ہو سکتی. تو دیکھیں سائنٹیفک کیلکولیشن میں معجزات بھی کبھی فٹ نہیں بیٹھے. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے یہ معجزات ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کرامات ہیں. معجزہ لوگ دعویٰ کر کے کرتے ہیں, اور اس طرح سے یعنی ظاہر معذرت لوگ تو نہیں, یعنی انبیاء جب معجزہ پیش کرتے ہیں تو وہ کلیم کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم نبی ہیں اور یہ ہمارا معجزہ. لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی کرامات ہوتی ہیں, اور وہ کرامات یہی ہوتی ہیں کہ نارمل کمپریہنشن میں وہ چیزیں نہیں آتی, لیکن وہ ان سے اللہ تعالیٰ صادر کروا دیتا ہے, اور یہ کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں. تو جس شخص کو قرآن سے اتنی محبت ہو کہ وہ اتنا زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہو, تو اس کے وقت میں برکت پیدا ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. پھر سائنٹیفک کیلکولیشن کو اگر آپ نے سمجھنا ہو کہ وہ کیسے صحیح نہیں ہے, تو آپ دو چیزوں کو کمپیریزن کر کے دیکھیے. ایک دن آپ اپنی روٹین 9-10 بجے شروع کیجئے, اور ایک دن آپ اپنی روٹین فجر سے شروع کیجئے. تو کیا ہوگا؟ آپ کو خود لگے کہ شاید دن بہت بڑا ہو گیا. جب آپ 10 بجے روٹین شروع کریں, آپ رات 2 بجے تک کام کر لیں, اور جب آپ صبح فجر کے بعد شروع کریں, آپ 7-8 بجے چھوڑ دیں کام, اور آپ محسوس کر لیجئے کہ میں نے گن کے گھنٹے اتنے ہی لگائے ہیں. لیکن کیا ہوگا؟ ایک میں آپ کو لگے گا وقت بہت زیادہ تھا, ایک میں لگے گا کم تھا. تو یہ وقت اللہ کی تخلیق ہے, اور اللہ اس وقت کو اپنے کسی ولی کے لیے پھیلا دے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں, کوئی چھمبے کی بات نہیں. صحیح حدیث جس پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے, اس میں ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ جس نے 99 قتل کیے, پھر سینچری پوری کی, اور 100واں قتل اس نے راہب کو مار کے کیا. 99 چلے اس نے جیسے کیسے مارے ہوں گے, 100واں تو اس نے چن کے, جو راہب تھا ولی اللہ قسم کا بندہ تھا اس زمانے کا, اس کو مارا نا, نیک آدمی, اس کو مارا. اور پھر اس نے ایک عالم کے بتانے پر توبہ کی, اور توبہ کر کے جب وہ عالم کے کہنے پر نیک لوگوں کے علاقے کی طرف چلا گیا تو رستے میں اس کی موت ہوئی. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب فرشتے آئے اور کہا گیا زمین ناپو, تو جس طرف سے وہ گیا تھا وہ زمین زیادہ تھی, لیکن اللہ نے زمین کو اسٹریچ کر دیا, اور وہ نیک لوگوں والی سائڈ پہ زمین کیا ہو گئی, ادھر وہ کم ہو گئی, ادھر زیادہ ہو گئی, اور اس کو نیک لوگوں کے ساتھ اس کا انجام کیا گیا. تو یہ عام انسان کی بات ہے, کسی نبی کی بات تو نہیں ہے نا. تو ہمیں کیوں, جب ہمیں احادیث میں یہ معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو اپنے کسی نیک بندے کے ساتھ کرامت کا معاملہ کر دے, تو ہمیں کیوں اتنی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے, اور کیوں فٹافٹ وہ سائنٹیفک نا ہمارا وہ دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ بالکل پاسبل. اور امام نووی رحمہ اللہ جیسا بندہ اگر کہہ رہا ہو, تو اس بات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوا میں ہے. ایکسیپشنل لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے, اور اتنی اچھمبے کی بات ہوتی تو آج سب اس کو نگیٹ کر چکے ہوتے. ایسا نہیں ہے, امام نووی کی اس بات کو سب علماء نے نگیٹ نہیں کیا. تو وقت میں برکت ایک حقیقی تصور ہے, اور آج بھی آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں. دیکھیے امام نووی رحمہ اللہ کی بات لے لیں, کتنی عمر میں ڈیتھ ہوئی ہے؟ 46 کیا ایج ہے؟ یعنی بندے کو جب تک تھوڑی بہت سمجھ بوجھ آتی ہے نا کوئی دنیا کی, تو وہ 40s میں جا چکا ہوتا ہے. تو 46 ایئرز میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن اتنا بڑا علمی کام کر گئے کہ آج تک وہ موجود ہے. امام شافعی کی کتنی عمر تھی؟ 54 ایئرز. اور آپ دیکھیے پوری لائن ہے, 40 سال 45 سال 50 سال عمر, اتنے بڑے بڑے علمی کارنامے لوگ کر کے چلے گئے. تو وہ کیسے کیے انہوں نے؟ اللہ نے ان کے وقت میں برکت دے دی. ہمارے اس دور میں لوگ موجود ہیں کہ کیسے وہ اتنے کام کرتے ہیں, کیسے ان کا وقت مینیج ہوتا ہے, بندے کو سمجھ نہیں آتا. کہ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کے لیے ان کا وقت جو ہے اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے, اور کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ دوڑ ہی لگی ہوتی ہے ہر ٹائم, وقت ہی نہیں ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. کیا بھائی دن سب کے 24 گھنٹے گئی ہے, لیکن کسی کو 24 گھنٹے بہت کچھ اس کی آؤٹ پٹ ہے 24 گھنٹے میں, کچھ ہیں جو کہ صرف یہی کہتے جا رہے ہیں کہ وقت ہی نہیں, سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں, اور یہ بھی رہ گیا وہ بھی رہ گیا. تو برحال یہ وقت کی برکت ہے جو اللہ نے قرآن کی محبت اور قرآن کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ ان اولیاء اللہ کو عطا کی, اور ہمیں اس میں کوئی چھمبا نہیں ہے. باقی یہ ایمان کا حصہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں نے اتنے وقت میں لازمی پڑھا, لہٰذا یہ کوئی ایمانیات میں سے تو نہیں ہے نا چیز, لیکن ہمیں اس کو تسلیم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کو یہ سائنٹیفکلی غلط لگتا تو لگتا رہے, ہم نے کب سائنس کو جو ہے وہ اپنے ایمان کی بنیاد قرار دیا ہوا ہے, اور کب ہم کہتے ہیں کہ سائنس سے باہر کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے عام دنیا ایسی ہے جیسے چل رہی ہے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے معاملات ایکسیپشنل ہو جاتے ہیں. وہی اللہ جو مالک الملک ہے, جو اپنے انبیاء کے لیے یہ معاملات پیدا کر دیتا ہے کہ چند لمحات میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جائیں. اگر اس کو اپنا کسی بندے کی ادا پسند آ جائے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ اس کے وقت میں
برکت دے دے اور قرآن کی وہ اتنی تلاوت کر لے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 2۔ ایک پریشانی آپ کی دور ہو گئی، نہیں ہوئی تو اب میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ نمبر 2، مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ حدیث سنی ہے، اچھا حدیث عام طور پہ جو کوٹ کی جا رہی ہوتی ہے نا کہ جی ہم نے حدیث سنی ہے کہ 3 دن سے کم میں نہیں پڑھنا چاہیے، تو حدیث یہ نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جو شخص 3 دن سے کم وقت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے۔ واضح؟ ایک ہے نا کہ 3 دن سے کم نہیں کرنی تلاوت، ایک ہے کہ 3 دن سے کم میں جو تلاوت کرتا ہے وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے۔ واضح؟ تو اس کے بارے میں بھی 2 رویے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسٹرکٹ رول ہے اور 3 دن سے کم میں قرآن کی تلاوت مکمل کرنا صحیح نہیں۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ رول نہیں ہے، وہ جنرل انسٹرکشن ہے کہ کوئی شخص قرآن کو جلدی ختم کرنے کے لیے اتنے زور نہ لگائے کہ سمجھنے کو چھوڑ کر وہ کیا کرے، بس جلدی سے جلدی مکمل کرے۔ لہذا 3 دن کا ایک کیپ رکھ دیا گیا۔ لیکن بعض لوگ ایکسیپشنل ہوتے ہیں، ان کا قرآن کے ساتھ تعلق اور قرآن کا فہم اور قرآن کی گہرائی میں سمجھ اتنی غیر معمولی ہوتی ہے کہ وہ اگر 3 دن میں پڑھیں گے تو، چونکہ وہ ایکسیپشن ہے نا، ان کا اتنا قرآن کے ساتھ تعلق، حضرت عثمان کے میں نے ذکر کر دیا نا۔ اب ہم یہ کہیں کہ حضرت عثمان اگر 3 دن سے کم میں پڑھتے تھے تو ان کو وہ سمجھتے نہیں تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کا اتنا غیر معمولی تعلق ہوتا ہے کہ وہ جدھر ہوں قرآن پڑھ رہے ہوں، جدھر ہوں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ 3 دن سے کم میں بھی پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ وہ عام رول سے ہٹ کر ہے۔ عام لوگوں کے لیے کیا چیز ہے، مطلب میں آپ ہم سب کے لیے کیا ہے کہ 3 دن سے کم میں نہ پڑھیں، کیونکہ نہ ہمارا معمول ہے، نہ ہمارا قرآن کے ساتھ ویسا تعلق ہے، نہ ہمیں اتنی گہری سمجھ ہے۔ لیکن جس کو سمجھ ہے، جس کا ایک گہرا تعلق ہے اور جو فریکوینٹلی تلاوت کرتا ہی ہے، جس کا دن کا بڑا حصہ قرآن کی تلاوت کرنے میں گزرتا ہے، تو وہ اگر 3 دن سے کم میں بھی پڑھ لے گا تو ممانعت اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، ایکسیپشن ہے۔ جنرل رول وہی ہے کہ 3 دن سے کم میں نہ پڑھا جائے، اور وہ دلیل یہی دیتے ہیں، جن کی یہ رائے ہے وہ دلیل یہی دیتے ہیں کہ بھائی اب یہ حدیث صحابہ میں نے تو سنی ہوگی نا، لیکن اور صحابہ میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ ایک دن میں پڑھ رہے ہیں، تو یعنی یہ کوئی حرمت والی ممانعت نہیں۔ اور جو لوگ پارٹ 2 کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا نا، فقہ کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی امر ہے یا کوئی نہیں ہے تو کیا امر کا لازمی مطلب وجوب ہے اور کیا نہیں کا لازمی مطلب حرمت ہے۔ تو بعض اوقات جو امر ہوتا ہے وہ استحباب کے لیے بھی آتا ہے، ایسے ہی جو نہیں ہوتی ہے بعض اوقات ممانعت ہوتی ہے وہ حرمت کے بجائے ڈسکریج کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ واضح نا، جیسے مکروہ تنزیہی ہے، کوئی کر لے تو گناہ نہیں ہوتا اس کو، لیکن منع کیا کہ نہ کرو تو بہتر ہے۔ تو لہٰذا وہ جو ممانعت ہے 3 دن سے کم میں وہ جنرل ہے اور عام بندے کو ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن کسی کا اتنا غیر معمولی تعلق قرآن کے ساتھ ہے تو، اور اس کو اتنی سمجھ بوجھ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اب وہ قرآن زیادہ تلاوت کرتا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں۔ مثلا بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حافظ قرآن مکمل کر لیتا ہے تو وہ ایک نشست میں ہی پورا قرآن سناتا ہے، کسی میں ہمت ہو اتنی تو ٹھیک ہے نا۔ اور ایسے ہیں لوگ کہ وہ قرآن جب مکمل کر لیتے ہیں تو آخری دفعہ وہ کیا کرتے ہیں، مطلب وہ بیٹھیں گے صبح اور سنگل ڈے میں انہوں نے پورا قرآن سنانا ہے۔ اب کوئی کہے کہ جی کیا نہیں اس کو 3 دن میں ڈیوائڈ کرو، اب ظاہر ہے وہاں جو ریزن ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ تو ایک ساتھ چاہ رہے ہیں کہ پورا قرآن ایک دفعہ گو تھرو کر لے تاکہ پتہ چل جائے کہ کتنا بھولتا ہے، کیا معاملہ ہے نا۔ تو کوئی مذائقہ بھی اس میں نہیں، اور کوئی اس سے نہیں روکتا کہ نہیں جی ایک دن میں آپ کیوں پورا پڑھ رہے ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اس نے روزانہ پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ بعض لوگ تھے جو اس قدر غیر معمولی ان کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا، اور یقیناً اتنے غیر معمولی تعلق والے جو لوگ تھے وہ قرآن کو سمجھے بغیر نہیں پڑھتے تھے۔ رہا معاملہ قرآن کی مجرد تلاوت کی فضیلت، تو اس کو بھی ڈسکس کر لیں۔ ہمارے ہاں 2 انتہائیں پیدا ہو گئی، اور انتہائیں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ عام طور پہ نا سب کچھ ریئیکشن پہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے طبقے نے قرآن کی تلاوت کو ثواب اور نرے ثواب تک محدود رکھ دیا اور اس کو سمجھنے کے لیے بالکل تگ و دو کرنا چھوڑ دی۔ اس کے رد عمل میں ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ اصل تو فہم ہے، قرآن سمجھا جائے، قرآن سمجھیں گے تو اس سے عمل کریں گے، قرآن سمجھیں گے تو زندگی سدھرے گی۔ لیکن انہوں نے اتنا زیادہ فہم پہ زور دیا کہ تلاوت کو انہوں نے زیرو کر دیا۔ ان کو لگا جیسے قرآن ایک رہنمائی کی صرف کتاب ہے جس سے آپ عملی گائیڈنس لے کر اپنی زندگی بہتر کر لیں گے، جبکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے اور یہ لفظاً ریویل ہوا ہے، یہ مانن ریویل نہیں ہوا۔ لہٰذا جو معتدل بات ہے وہ یہ ہے
قرآن کی تلاوت کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سمجھتے نہیں، وہ ایک کام صحیح کر رہے ہیں، ایک کام چھوڑ رہے ہیں۔ صحیح کام کیا کر رہے ہیں؟ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ جو مس کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں رہے۔ تو وہ ریپلیس نہ کریں، وہ قرآن کی تلاوت کنٹینیو رکھیں اور ساتھ میں جو مسنگ پوائنٹ ہے سمجھیں۔ اور جو سمجھ رہے ہیں اور تلاوت چھوڑ بیٹھے ہیں تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے بھی قرآن کا ایک حق ادا کیا اور ایک چھوڑ بیٹھے ہیں، لہذا ان کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اور یہاں یہ سمجھیے اگین وہی سائنٹیفک مائنڈ اور وہ ظاہر پرستی جو ہے، قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ الفاظ آسمانوں سے نازل کیے ہیں۔ ان میں جو روحانی برکت ہے، جو روحانی ترقی ہے اور جو روح کی غذا ہے، اس کا تعلق فہم سے نہیں، وہ روحانی غذا تلاوت سے ہی حاصل ہوگی۔ اور یہ جو لوگ 3 دن میں پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا۔ یعنی یہ جو اتنی زیادہ تلاوت کا معمول ہے، آپ سوچئے صحابہ ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر دفعہ نئے تفسیری نقطے سمجھ آئیں گے، کہ ہر ہفتے پڑھیں گے تو نئے نئے تفسیری نقطے سمجھ آئیں گے۔ ایسا تو نہیں، تفسیری نقطے سمجھنے پھر تو وہ بیٹھ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہمیں اور سمجھائیں اور سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، وہ تفسیر بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن تفسیر سیکھنے کے ساتھ وہ 4 سوا 4 پارے روزانہ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو اس میں ٹھیک ہے غور و فکر بھی ہے، تدبر بھی ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ وہ روحانی ترقی بھی ہے۔ تو اپنی روح کو ریچارج کرنا چاہتے ہیں آپ اگر، تو وہ روح ریچارج ہوگی اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نازل کردہ یہ الفاظ ہیں جو قرآن ہیں۔ اسی لیے پیچھے وہ بیان کر چکے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اذکار سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ تلاوت کی۔ جو دعائیں ہم کرتے ہیں، جو اذکار ہم کرتے ہیں، وہ غیر معمولی فضیلت والے ہیں، لیکن ان سے زیادہ فضیلت قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ تو قرآن کو جسٹ بک آف گائیڈنس سمجھ لینا اور کلام اللہ نہ سمجھنا، یہ بھی ایک حد تک مسئلہ ہی ہے۔ لہذا یہ ہدایت بھی ہے اور یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اس میں پریکٹیکل گائیڈنس بھی ہے اور اس میں روحانیت بھی ہے۔ لہذا کبھی بھی تلاوت کو ریپلیس کر کر یہ کہنا کہ اس کو فہم پہ لایا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی شخص آگے اگر کبھی پوچھے بھی نا کہ میں روزانہ 1 گھنٹہ تلاوت کرتا ہوں اور مجھے خیال آیا کہ مجھے قرآن کو سمجھنا چاہیے، تو بتائیں میں 1 گھنٹے میں کون سی تفسیر پڑھوں؟ تو میں اسے کہوں گا بھائی یہ صحیح نہیں ہے، چلیں آپ یہ کر لیجئے 20 منٹ تلاوت کر لیں، 40 منٹ آپ سمجھ لیں، لیکن اگر آپ نے تلاوت 0 کر کے سمجھنا ہے تو یہ صحیح روش نہیں ہے۔ اور یہ بھی صحیح روش نہیں ہے کہ صرف تلاوت اور سمجھ آئی نہیں رہی۔ معتدل بات یہ ہے کہ تلاوت بھی ہو اور فہم بھی ہو، ان دونوں کے درمیان اعتدال قائم کرنا ضروری ہے۔ اور کوئی پریشانی؟ چلیں آٹومیٹک جواب آ گئے ہیں، اے آئی کا دور ہے نا، اے آئی کے دور میں سوال پوچھنے سے پہلے جواب آ گیا۔ دیکھیے وَأَمَّا الَّذِينَ خَتَمُوا فِي الْأُسْبُوعِ، جنہوں نے ایک ہفتے میں قرآن مکمل تلاوت کیا، مرتن ایک مرتبہ، فَكَثِيرٌ، وہ تو بہت زیادہ ہیں، نُقِلَ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان سے بھی مروی ہے، یعنی اب دیکھیں نا ان کی مختلف ہوتی، کبھی وہ ہفتے میں کر رہے ہیں، کبھی 1 دن میں کر رہے ہیں۔ وہ عبداللہ ابن مسعود و زید ابن ثابت و ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم وعن جماعت من التابعین، اور تابعین کی ایک بڑی جماعت کا عبد الرحمن ابن زید، جیسے عبد الرحمن بن زید ہیں، وہ علقمہ، اور علقمہ ہیں، وہ ابراہیم، اور ابراہیم رحمہ اللہ، والاختیار، بڑی پیاری بات کرنے لگے ہیں، بڑی متوازن بات، اور وہ کہہ رہے ہیں اصل بات یہ ہے ان ذالک یختلف باختلاف الاشخاص، کہ یہ معاملہ مختلف اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہے۔ کوئی ایک بندہ تھم رول بنا دے کہ نہیں یہی کرنا ہے، اور ہر بندے کو اس کے پیچھے لگا دے کہ نہیں تم بھی یہی کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاملہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ کیسے؟ فمن کان یظہر لہ بدقیق الفکر لطائف و معارف، تو جو شخص جس کا مزاج طبیعت ایسی ہو کہ جو باریک فکر کے نقطے، غور و فکر، تدبر اور معرفت کی باتیں ان میں جاتا ہو، غوطہ زن ہوتا ہو، اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَحْصُلُ لَهُ كَمَالُ فَهْمِ مَا يَقْرَؤُهُ، تو اسے چاہیے کہ اتنا ہی پڑھے جس سے وہ جو پڑھ رہا ہے اسے اس کی سمجھ آ جائے۔
یعنی ایک بندے کا مزاج یہ ہے کہ وہ تدبر میں گہرائی میں جا رہا ہے اور اس سے جو قرآن مجید کے باریک نقطے جو ہے وہ اخذ کرنا چاہ رہا ہے، تو ظاہر اب اس کا وقت زیادہ کس پہ لگ رہا ہے؟ تدبر پہ۔ اب اس کے بارے میں بھی کہا جائے کہ 3 دن میں ختم کرے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو یہ اتنا پڑھ لے جتنا، یعنی اتنی تلاوت کر لے جس سے اس کا یہ کام ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مَشْغُولًا بِنَشْرِ الْعِلْمِ، اور اسی طرح جو شخص علم کی اشاعت میں مشغول ہو، او غیرہ من مہمات الدین، یا دین کے دوسرے ضروری کاموں میں، ومصالح المسلمین العامہ، اور مسلمانوں کی عمومی بھلائی کے معاملات میں، فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى قَدْرٍ لَا يَحْصُلُ بِسَبَبِهِ إِخْلَالٌ بِمَا هُوَ مَرْصُودٌ لَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی پڑھے جس سے جو اس کا اصل کاز ہے اس میں خلل نہ آئے۔ یہاں ایک تصور جو کہ ہمارے بعض ساتھی جو یہ پڑھنے آتے ہیں تو بیچ میں نا ایک تقویٰ کا ان کو ایک جھٹکا لگتا ہے، تو وہ اس کے اندر نا بعض کا عجیب و غریب سے پھر کچھ اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا کوٹیشن پڑھ لیا کسی بڑے عالم کا اور اس کے بعد ان میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، کہا یہ کیا ایک سالہ کورس کریں اور بیٹھ کے تفسیر پڑھیں اور یہ لمبی چوڑی باتیں، میں تو جی کیا کروں گا، تلاوت ہی کروں گا صبح سے لے کر رات تک بیٹھ کے۔ امام نووی اور احادیث کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، کہ جو شخص علم کی نشر و اشاعت میں مصروف ہے وہ کیا کرے، اگر وہ کم بھی تلاوت کر لے تو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ہمارے دین نے ہمیں ایک اصول دیا کہ عالم زاہد سے افضل ہے بشرطے کہ اپنے بنیادی دین تقاضے پورے کرتا ہو، کیونکہ زاہد کی نیکی اور تقویٰ اس کی ذات تک محدود ہے، عالم سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو صحیح رستے پہ لا رہا ہے۔ عابد کا زہد اس کے مرنے سے کلوز ہو گیا، اور جو عالم ہے اس کا علم اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ کلیئر کٹ ہمیں بتایا گیا کہ بھائی دونوں رستے ٹھیک ہیں، آپ نے زاہد بننا ہے آپ زاہد بننے، آپ نے عالم بننا ہے آپ عالم بننے، لیکن بتا دیا کہ عالم کی زاہد پر فضیلت کیا ہے۔ جو شخص بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے اور بہت کثرت سے تلاوت کر رہا ہے، روحانی اس کو تزکیہ حاصل ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن فائدہ اس کی ذات تک محدود ہے۔ اچھا کسی کا یہ ایپٹیچیوڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے کہ نہیں نہیں تم بھی نکل کے یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے، وہ لگا رہے اپنے کام میں، ہر بندے کے اپنے اپنے ایک طبیعت مزاج ہے، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہوں تو یہ چھوڑ کر اگر میں کل وقت بیٹھ کے ذکر اذکار کروں گا اور صبح سے لے کے رات تک تلاوت کرتا رہوں گا تو یہ میں نے زیادہ بہتر آپشن چوز کیا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین نے بالکل کلیئر کر دیا جس چیز کا فائدہ متعدی ہے، دین کا فائدہ وہ چیز افضل ہے، اور جس کا فائدہ اس شخص کی ذات تک محدود ہے اس کی فضیلت کم ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ شخص جسے قرآن کا پڑھنا پڑھانا مشغول کر دے اور وہ دعا نہ کر سکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دعا کرنے والوں سے زیادہ بہتر عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی یہ جو قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کی تبلیغ ہے، قرآن کی نشر و اشاعت ہے، اس کو آپ اس لیے نہ ترک کر بیٹھیں کہ وہ جی میں نے تو صبح سے لے کے رات تک تلاوت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، ایک دن آپ کی چھٹی ہے آپ اس میں تلاوت کریں، یا آپ ایک ہفتے کی چھٹی لے کے آپ کہیں گے اس ہفتے میں نے تلاوت کرنی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک شخص لگا ہوا ہے دین کی دعوت دوسروں کو دے رہا ہے، تو شیطان بیسیکلی کیا کرتا ہے، وہ پہلے تو کوشش کرے گا بندہ نیکی کی طرف نہ آئے، آ گیا اور پکا ہو گیا تو اب وہ کوشش کرے گا کہ سٹیپ وائز نیکی نیچے چلی جائے۔ یہ دوسروں کو دعوت و تبلیغ کرتا ہے، اس کے ذریعے خود بھی ڈٹا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں اس کو گھر تو بٹھاؤں اور اس سارے سلسلے سے نکالوں تو صحیح، ٹھیک ہے، ابھی کوئی بات نہیں، ابھی اگر یہ دن میں 10 پارے بھی گھر بیٹھ کے تلاوت کر لے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، کم از کم باقیوں کی جان تو چھوڑ دی نا اس نے۔ ہاں جب یہ گھر بیٹھ جائے گا پھر میں 10 سے اس کو 7 پہ لے آؤں گا، پھر 7 سے 5 پہ لے آؤں گا، پھر 4 پہ لے آؤں گا، اور پھر میں ایسا نیچے اس کو لے آؤں گا، تو بعض کا تو وہ اسٹیپ وائز بندے پہ حملہ کرتا ہے۔ تو کبھی بھی دین کی دعوت و تبلیغ کو ریپلیس کر کے وہ انسان تنہائی پسند ہو جانا، ہاں عارضی طور پہ ٹھیک ہے، مثلا مجھے لگ رہا ہے کہ دکھاوے کہ میرے اوپر وہ ہو رہے ہیں کہ میں دکھاوا شروع ہو گیا ہوں، تو میں کچھ دیر کے لیے کٹ جاؤں اور پیچھے ہٹ جاؤں، اس میں کوئی ذائقہ نہیں۔ مجھے لگے کہ میری روحانی ترقی بالکل رک گئی ہے یا مجھے کوئی وہ مائنس میں جا رہی ہے تو میں کچھ ٹائم کے لیے ہٹ کے اپنے تزکیے کے لیے کچھ ہوں، اس میں کوئی ذائقہ نہیں۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ دین کے دیکھیں 3 باتیں انہوں نے کہی، علم کی نشر و اشاعت میں لگا ہے، دین کے دوسرے اہم کاموں میں لگا ہے، یا یہاں تک کہ مسلمانوں کے عمومی مسالے، کوئی اب دیکھیں نا ہمارے ہاں کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کوئی کسی کو راشن پہنچانے کا کام کر رہا ہے، کوئی
قرضے دے دے کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کتنے کام ہو رہے ہیں, کوئی بیواؤں کے لیے لگا ہوا ہے, کوئی مسکینوں کے لیے, کوئی یتیموں کے لیے لگا ہوا ہے, یتیم خانے کتنے ہیں اور کتنا کچھ ہے, کوئی اسپتال بنا کے لوگوں کے علاج میں لگا ہوا ہے. تو یہ ہیں سارے مسالے جو عام مسلمانوں کے فائدے کی چیزیں ہیں. تو ان تینوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ان کی خیر, یہ اگر کم بھی پڑھ لے تو ٹھیک ہے, لیکن زیرو کسی کے لیے بھی نہیں, نل پہ نہیں کسی نے کھڑا ہونا. وَإِن لَّمْ يَكُن مِّنْ هَٰؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ, اور اگر کوئی شخص ان ذکر کیے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہے پھر خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ اس لسٹ میں نہیں آتے تو یا آپ علم کی نشر و اشاعت نہیں کر رہے, یا آپ دین کے کسی اہم کام کو سر انجام نہیں دے رہے, یا آپ عام مسلمانوں کے فائدے کے کاموں میں نہیں لگے ہوئے, پھر کیا کریں؟ فَلْيَسْتَكْثِرْ مَا أَمْكَنَهُ, پھر جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. دو ہی رستے ہیں آپ کے پاس, یا آپ باہر نکلیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں, اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے آپ کو نماز میں, ذکر میں, اذکار میں, تلاوت میں, غور و فکر میں, اس میں لگائیں. ٹھیک ہے نا, یہ دو رستے ہیں آپ کے پاس. من غیر خروج الی حد الملل, نہ تو اتنا زیادہ پڑھے کہ اکتاہٹ طاری ہو جائے, اپنے اوپر جبر بھی نہ کرے, والحزرما, اور نہ یہ کہ زبان کو اتنا تیزی سے حرکت دے کہ وہ, یعنی نہ اتنا تیز پڑے کہ زبان بہت تیزی سے اس کو حرکت دینی پڑے. نہیں, میں نے اب 2 گھنٹے میں چونکہ پورا کرنے لگا, سپر سپیڈ کے ساتھ وہ چل رہا ہے, یہ بھی صحیح نہیں. وقت کریہا جماعت من المتقدمین الختم فی یوم ولیلہ, بعض سلف نے ایک دن اور رات میں قرآن ختم کرنے کو ناپسند کیا. یہ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ, اور اس پر صحیح حدیث دلالت کرتی ہے. عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3, جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا وہ قرآن کو سمجھتا نہیں. تو یہ حدیث ہے نا اصل میں جو ممانعت جس سے لی جاتی ہے. اور نیچے وہ کہہ رہے ہیں واللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے. وَأَمَّا وَقْتُ الْإِبْتِدَاءِ وَالْخَتْمِ, بہت خوبصورت بات. دیکھیے, اپنی اسٹرینتھ کو پہچاننا چاہیے. مغربی تہذیب نے جب مادہ پرستی کو اختیار کیا تو وہ پھر مائنر ڈیٹیلز میں گئے ہیں. اچھا, آنکھوں کے لیے یہ پروڈکٹس ہونی چاہیے, ناک اگر ٹیڑھا ہے تو یہ سرجریز ہوں گی, ناک سیدھا ہو جائے گا, پتلا ہے تو یوں موٹا ہو جائے گا, موٹا ہے تو یوں پتلا ہو جائے گا, چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے گا, بڑا ہے تو چھوٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہونٹوں کے یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے تو اس طرح سے حل ہوں گے, اور جو ہے بال اگر گرنا شروع ہو جائیں گے تو اس کو بچانے کے لیے یہ قسم کی ٹریٹمنٹس ہیں. تو جب وہ مادہ پرستی پہ گئے ہیں تو انہوں نے انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کے لیے سینکڑوں ہزاروں پروڈکٹس نکال دی, اور کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ انسان کو کوئی مسئلہ پیش آ سکے. ہماری تہذیب روحانیت پر مبنی ہے, اور جب ہمارا غلبے کا دور تھا, جب ہمارا پیک تھا, تو ہمارے بیسٹ لوگ جو تھے ان کا جو کنسرن ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا جی, کہ یار صبح ناشتے میں جو ہے نا وہ آج میں نے بریڈ نہیں کھائی, کل میں ایسا کروں گا کہ میں بریڈ کھاؤں گا. اچھا, کل بریڈ کھائی تھی, پرسوں کوئی ذرا پائے شائے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کیا روز میں ایک ہی چیز کھاؤں, یہ کنسرن ہوتا تھا ان کا. یا او ہو کپڑے آج تو اب تو گرمی تھوڑی سی آ گئی ہے, اب کوئی کاٹن کے ہونے چاہیے, اب ایسے ہونے چاہیے. کیا کنسرن تھا ان کا؟ ان کا کنسرن یہ ہوتا تھا کہ کیسے ہم اللہ کا ذکر اور کر سکتے ہیں, کیسے ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اور بڑھا سکتے ہیں. لہٰذا ایک طرف آپ دیکھیے کہ وہ یعنی بحثوں باعث اس میں ہو رہا ہے کہ کتنے دن میں ختم کرنا ہے, اور اب کیا ہے, اب بحثوں باعث اس پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار پڑھنا ہوتا ہے, کرنی ہوتی ہے تلاوت, سال میں کر لو لیکن کرو. اور ادھر یہ ہے کہ ان کو روکنا پڑ رہا ہے کہ بھائی 3 دن سے کم میں ریکمینڈڈ نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ 4 مہینے سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا قرآن مکمل کرنے کو. کیا فرمایا؟ جو 3 دن سے کم میں کرتا ہے وہ سمجھتا نہیں. گویا اندیشہ اس بات کا تھا کہ لوگ 3 دن سے کم میں پڑھنا کو بہت فضیلت والا کام سمجھیں گے اور تکلف میں پڑھ جائیں گے. تو روکنا اس سے پڑا کہ 3 دن سے کم میں نہ پڑھو, نہ کہ یہ روکنا پڑا کہ 4 مہینے یا 6 مہینے سے اوپر نہیں جانا چاہیے.
تو اب وہ بحث ختم ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں وہ اما وقت الابتداء والختم، یعنی قرآن کی تلاوت شروع کس وقت کرنی چاہیے اور مکمل کب کرنی چاہیے، اس پہ بھی غور و فکر ہوا ہے، کیونکہ ہماری تہذیب جو تھی وہ روحانیت پر مبنی تھی، اور ہمارا جو فوکس ہوتا تھا وہ کس پہ ہوتا تھا، روحانیت پہ. پیچھے میں نے ذکر کر دیا نا ایک دفعہ کہ صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور زیادہ صحابہ شہید ہوئے چونکہ 70 صحابہ تھے، تو ایک ایک قبر میں 2 صحابہ کو دفن کیا جا رہا ہے، اور جب کسی کو قبر میں اتارنا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ 2 میں سے زیادہ بہتر قرآن جانتا کون ہے، تو ہر 2 میں سے پتا ہے کہ زیادہ قرآن کس کو آتا ہے. آج ہمیں ایک دوسرے کا نہیں پتا. تو آپ دیکھیے فوکس دیکھیے قرآن پہ، وہ کہہ رہے وہ اما وقت الابتداء والختم، قرآن کی تلاوت شروع کرنے اور ختم کرنے کا جو وقت ہے، لمن یختم فی الاسبوع، اس شخص کے لیے جو کہ ویکلی ختم کرنا چاہے. تو یہ بھی ریکمینڈ کیا گیا کہ آپ نے ویکلی ختم کرنا ہے تو آپ کیا کریں. فقد روا ابو داود ان عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا، کان یفتتح القرآن لیلۃ الجمعہ، کہ وہ افتتاح یعنی آغاز کرتے تھے قرآن کی تلاوت کا جمعے کی رات، وَيَخْتِمُهُ لیل الخمیس، اور ختم کرتے تھے جمعرات کی رات، یعنی جمعرات کو مغرب کے بعد شروع کیا اور بدھ کو یوں کہہ لیجئے کہ بدھ کی شام انہوں نے مکمل کر لی. ٹھیک ہے نا. تو جمعے کی رات قبل، پہلے رات آتی ہے بعد میں دن آتا ہے اسلامی اس کیلنڈر میں. وَرُوِيَ عَنْ عمر ابن مرہ التابی قال، اور عمر بن مرہ تابی جو ہیں وہ کہتے ہیں، كانوا يحبون ان يختموا القرآن من اول الليل، کہ لوگ یہ پسند کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت رات کے شروع میں ختم کریں، او من اول النہار، دن کے شروع میں. کیا مطلب، یعنی مغرب کے آس پاس یا فجر کے بعد. یعنی آپ سوچئے ایک کنسرن ہے مسلمانوں کے بیچ میں اس زمانے میں، اور یہ ڈسکشن ہے، ایکسچینج ہو رہی ہے یہ بات کہ اچھا بھی قرآن تلاوت شروع کرنی ہے تو کس ٹائم. اور بہت سے لوگوں نے کہا یار ہمیں یہ پسند ہے کہ یا تو شام میں کریں یا صبح میں. یعنی اتنے وہ ڈسپلنڈ ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے کہ کتنے دنوں میں ختم کرنا ہے، کس وقت شروع کریں، کس وقت ختم کریں. فوکسڈ ہیں. ہم بھی ماشاءاللہ فوکسڈ ہیں، لیکن کس پہ؟ آفس 9 بجے پہنچنا ہے، آفس 9 بجے پہنچنا ہے، لہٰذا گھر آفس کے حساب سے قریب ہونا چاہیے، بہت دور نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے اسکول جہاں پہ ہیں گھر اس سے قریب ہونا چاہیے، اور آفس جانا ہے تو اتنا دور ہے تو سواری اس طرح کی ہونی چاہیے. یعنی ہماری دنیا پوری سیٹ ہوئی ہوئی ہے، اور بیچ میں کوئی کھانا بچ گیا تو وہاں پہ ہم دین کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. لیکن صحابہ تابعین تبع تابعین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی زندگی دین کے مطابق ایڈجسٹ ہوئی ہوئی ہے، اور ہر چیز میں وہ غور کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے. وَعَنْ طَلْحَةَ ابن مصرف التابی الجلیل قال، اور طلحہ بن مصرف جو ہیں تابی، جو جلیل قدر تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں، من ختم القرآن ای ساعۃ کانت من النہار، جو شخص دن کے کسی بھی وقت قرآن ختم کرے، صلت علیہ الملائکۃ حتی یمسی، فرشتے اس پر شام تک درود بھیجتے ہیں. وَأَيَّ سَاعَةٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اور جو شخص رات کے کسی وقت میں قرآن ختم کرے، صلت علیہ الملائکۃ حتی یصبح، تو فرشتے اس پر صبح تک درود، یعنی درود کا مطلب بیسیکلی اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. وَعَنْ مُجَاہِدٍ مِثْلُهُ، اور جو مجاہد ہیں ان سے بھی اسی طرح کی روایت ہے. قال الدارمی ھذا حسن من سعد، امام دارمی کہتے ہیں کہ یہ سعد کی جو روایت ہے یہ حسن ہے. وَعَنْ حبیب ابن ابی ثابت التابی، اور حبیب بن ابی ثابت تابی جو ہیں وہ کہتے ہیں، انہ کان یختم قبل الرکوع، ایک فائنل جھٹکا پھر آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ رکوع سے پہلے ختم کر لیتے تھے. قال ابن ابی داود وقضا قال احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فی هذا الفضل بقایا ستاتی انشاء اللہ تعالی فی الباب الآتی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح روایت امام نے ابن ابی داود نے بھی کیا اور امام احمد بن حنبل نے بھی کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو ہے، اس فضیلت کے حوالے سے اور بھی ابھی کچھ باتیں باقی ہیں جو کہ انشاءاللہ اگلے باب میں آئیں گی. ٹھیک ہے نا، اور آپ کو مزید پریشان کیا جائے گا. وقت آج پھر اوپر چلا گیا، اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.